بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے گولی مارنے کا ارادہ تبدیل کر کے ایک بار پھر اپنی تمام قوت کو مجتمع کیا، اپنے عضلات کو اکڑا کر تکلیف کے احساس کو ذہن سے جھٹکا اور اسٹین گن کو نال کی طرف سے تھام کر آگے بڑھ کے پوری قوت سے جانے عالم کی کان پٹی پر وار کیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی کان پٹی کی ہڈی ٹوٹ کر اندر گھس گئی اور وہ آسیہ کے اوپر سے اچھل کر الگ جا پڑا۔ اس کی کان پٹی سے سیاہی مائل گاڑا خون پر نالے کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ کسی پتھر کے بے جان مجسمے کی طرح ساکت پڑا تھا۔ کان پٹی پر پڑنے والی ضرب نے اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے اوپر سے ہٹتے ہی آسیہ پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ میری پشت میں جیسے انگارے دہک رہے تھے، ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اتنی شدید کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لینے کے لیے قدم اٹھایا تو بری طرح ڈگمگانے لگا۔ میرا توازن بالکل بگڑ گیا تھا، اور اگر آسیہ فوراً ہی مجھے سہارا نہ دے دیتی تو میں یقیناً نیچے گر جاتا۔ اس نے اسٹین گن میرے ہاتھ سے لے لی اور سہارا دے کر مجھے صوفے پر لے جا کر بٹھا دیا۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا، خبردار گولی نہ چلانا، گولی کی آواز سن کر باہر والے ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ میں نڈال ہو کر صوفے پر لڑک گیا۔ آسیہ کا ماتھا بھی لہو لہان ہو رہا تھا، لیکن اس پر جنون سوار تھا۔ اس لمحے اگر میں اسے گولی چلانے سے منع نہیں کر دیتا تو یقیناً وہ ان سب کے جسم چھلنی کر ڈالتی۔ اسٹین گن سے میرے منع کرنے پر اسے بھی شاید موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اپنی قمیض کے دامن سے ماتھے سے بہہ بہہ کر آنکھوں اور چہرے پر آ جانے والا لہو صاف کر کے شرافت علی اور انور کمال سے کہا، بس کریں، اب انہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں آپ دونوں۔ انور کمال اور شرافت علی نے ایک ساتھ مڑ کر آسیہ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ وہ اپنے حریفوں کو چھوڑ کر تیزی سے میری طرف لپکتے ہوئے بیاک زبان چلائے، ارے یہ انہیں کیا ہوا؟ وہ دونوں میرے پاس پہنچ کر میرا سینہ اور پیٹ ٹٹولنے لگے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے یار، میری پیٹھ میں چوٹ آ گئی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم لوگ ان سب کو باندھ کر ادھر تہہ خانے میں ڈال دو لے جا کر۔ اوے کبرا، میں نے کبرا کو آواز دی۔ وہ جلدی سے میرے قریب آ کر بولا، جی سردار صاحب فرمائیں جی، جناب علی خادم حاضر ہے۔ اوے خادم کے بچے، رسی لا کر دے انہیں اور وہ تہہ خانہ بتا ان کے ساتھ جا کر۔ میں نے کبرا سے کہا، اور وہ نظام دین کو کہہ ان کی گاڑی ادھر پیچھے والے گراج میں لے جا کر بند کر دے۔ سالے اپنے باپ کا گھر سمجھ کر گھس آئے تھے یہاں۔ بہت اچھا جی، اگر آپ حکم دیں تو ادھر تہہ خانے میں ہی ان کی قبریں بھی تیار کر دوں۔ میں کبرا تابعداری سے بولا، اوے نہیں، فضول نہیں بکا کر، بس جو میں نے کہا ہے وہی کر جا کر، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جنہیں انور کمال اور شرافت علی نے سنبھال رکھا تھا بہت ہی نڈال ہو رہے تھے۔ حالت ان کی اتنی ابتر تھی کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ زمین پر چت پڑے لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ کبرا ان سب کو باندھنے کے لیے رسی لینے چلا گیا تھا۔ نظام دین کو اس نے ولسن کی سیاہ سیڈان گراج میں لے جانے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ راجر اور ہیلن اب تک اسی جگہ دیوار سے لگے کھڑے حیرت اور بے یقینی سے ایک ایک کو تک رہے تھے۔ شرافت علی نے میری قمیض پشت کی طرف سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ذرا اپنی پیٹھ دکھاؤ، مجھے چوٹ زیادہ شدید تو نہیں ہے؟ اگر چوٹ زیادہ ہوئی تو کسی ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا ہمیں۔ میں نے کہا، نہیں یار، کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، تم فکر نہیں کرو اس کی، اور ڈاکٹر شاکٹر کے چکر میں نہیں پڑو بالکل بھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے میری بات نہیں مانی اور پشت پر سے قمیض اوپر اٹھا دی۔ چوٹ کو دیکھ کر وہ تشویش زدہ آواز میں بولا، اوہ یہ تو بہت شدید چوٹ ہے بھائی، پوری پیٹھ پر لگتا ہے نیلے رنگ سے اسٹین گن چھاپ دی گئی ہے نال کے بغیر، اور تم کہتے ہو فکر کی کوئی بات نہیں ہے؟ لگتا ہے کوئی ہڈی بھی متاثر ہوئی ہے، سوجن ہو گئی ہے اچھی خاصی۔ انور کمال نے آگے بڑھ کر چوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لیے تو کسی ڈاکٹر ہی کی ضرورت ہے، وہی کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، پہلے ان لوگوں کو دیکھو یار، کس مسئلے میں الجھ گئے ہو تم؟ اگر ان میں سے کوئی سنبھل گیا تو ایک بار پھر ان کی آپ فکر نہ کریں بھائی جان۔ آسیہ میری بات کاٹ کر بولی، اگر ذرا بھی جنبش کی کسی نے تو بیجا نکال دوں گی اس کا میں۔
اسی لمحے کبرا نائلون کی ایک مضبوط سی رسی لے کر آ گیا۔ ان لوگوں نے پہلے ان دونوں نڈال پڑے ہوئے آدمیوں کو باندھا جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں، پھر انہیں اٹھا کر طے خانے کی طرف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد راجر اور ہیلن میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ راجر میری پیٹھ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو چوٹ بہت شدید آئی ہے مسٹر ہاشم خان، کسی ڈاکٹر کی مدد ضرور حاصل کریں آپ۔ ویسے آپ نے ہمیں حیران کر دیا ہے، خالی ہاتھوں سے ریوالوروں اور اسٹین گنوں سے مسلح افراد کو جس طرح زیر کیا ہے آپ لوگوں نے، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑا حوصلہ اور ہمت ہے آپ لوگوں میں۔ ویسے یہ ہیں کون لوگ جنہوں نے اس طرح آپ کو آ گھیرا تھا؟ یہ شخص تو مجھے یورپین نظر آتا ہے، اور شاید آپ نے اسے ولسن کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ کیا یہ وہی ولسن تو نہیں ہے جس کے پاس آپ لے کر آئے ہیں ہمیں؟ اس نے ولسن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاں دوست، ہے تو یہ وہی ولسن، لیکن لگتا ہے اس کے دماغ سے ایک بار پھر بغاوت کا بھوت چمٹ گیا ہے۔ یہ دورہ اسے ایک بار پہلے بھی پڑ چکا ہے، میں تو اسی وقت اس کا پتہ صاف کر دیتا، مگر اس نے اوپر والوں کو معافی تلافی کر کے ایک موقع اور دینے پر راضی کر لیا تھا۔ بہرحال اس بار یہ بچ نہیں سکے گا میرے ہاتھوں سے۔ میں نے آسیہ کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے اس سے کہا، حیرت ہے آپ کے بڑے اتنے نرم دل لوگ ہیں، ایسے خطرناک لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا باس تو کسی کو معمولی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتا، اور غلطی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، موت کے سوا کوئی دوسری سزا کبھی نہیں دی اس نے کسی کو بھی۔ راجر بولا، جان عالم کی لاش سمیت سب لوگوں کو تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا تو میں نے انور کمال سے کہا، یار یہ جو دو مہمان آئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ادھر ہی مہمان خانے میں پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ کسی لمحے یہ بھی مصیبت کھڑی کر دیں کوئی، اور ان کے جکڑ بند ذرا مضبوط رکھنا، کھل گئے اگر تو دوسروں کو بھی آزاد کر دیں گے یہ، بلکہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ ان لوگوں سے الگ پیچھے والے گراج میں ڈال دو انہیں۔ اتنی دیر میں یہ اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا۔ آزاد میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا ان کا تعلق سچ مچ منشیات سمگل کرنے والے کسی چھوٹے موٹے گروہ سے ہی تھا، یا وہ آئزک کے ساتھیوں میں سے تھے جو ولسن کے پاس کراچی سے تنظیم کی تباہی کی داستان لے کر آئے تھے۔ انور کمال نے میری بات کا مطلب سمجھ کر ان دونوں سے کہا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے دکھا دوں، لمبے سفر سے آئے ہو، آرام کی ضرورت ہوگی تمہیں۔ راجر جلدی سے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہماری فکر چھوڑیں اور جلدی سے کسی ڈاکٹر کا انتظام کریں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ ہاشم خان کس حال میں ہیں، انہیں فوراً طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اوہو، تم میری فکر نہ کرو، ڈاکٹر ابھی آتا ہی ہوگا، تم دونوں جا کر آرام کرو، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، اوہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، آؤ ہیلن۔ وہ دونوں انور کمال کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے شرافت علی کو بھی ان کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا، وہ میرا اشارہ پاتے ہی ان کے پیچھے چل دیا۔ ان کے جانے کے بعد آسیہ میرے پاس بیٹھ کر میری پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، چوٹ بہت گہری ہے، ڈاکٹر کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، درد کی ٹیسیں بہت شدید ہیں۔ کبرا کسی ایسے ڈاکٹر کو ضرور جانتا ہوگا جو اس موقع پر کیوں اور کیسے کے جھگڑے میں پڑے بغیر مدد کر دے گا ہماری۔ وہ آہو کے پاس بہت دن رہا ہے اور آہو کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہمیشہ رہتی تھی۔ وہاں آنے والوں اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو کبرا اچھی طرح جانتا ہے، میں نے آسیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں سفید فام کون ہیں؟ انہیں آپ کہاں سے پکڑ لائے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں ہمارے لیے؟ آسیہ نے پوچھا۔ کون دونوں؟ میں نے پوچھا۔ کہیں تم راجر اور ہیلن کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی ہو؟ ہاں میں اسی نوجوان جوڑے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، لڑکی تو بہت ہی کم سن اور کچی لگتی ہے، آسیہ نے کہا۔ یوں تو وہ تربیت یافتہ ہے، لیکن اس اعتبار سے اسے کچی کہہ سکتی ہو تم کہ یہ اس کا پہلا پھیرا ہے، پریکٹیکل لائف میں پہلا قدم ہے یہ اس کا۔ یہ دونوں جرمنی کی کسی سینڈیکیٹ کے لیے سیر و تفریح کے بہانے مال لینے آئے تھے کراچی آئزک کے پاس، اور وہ جو ربانی ہے نا جس کے مکان میں آئزک کو گھیر کر اس کا کام تمام کیا تھا ہم نے، وہ بھی آئزک ہی کا کارندہ ہے، میں نے آسیہ کو بتایا۔
اچھا، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، مگر اس نے تو ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا آئزک کے خلاف کارروائی کرنے میں۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ تو ہمیں چکر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ اور بیوی نے ہمارا ساتھ دے کر اس کی چلنے نہیں دی تھی، وہ مجبور ہو گیا تھا، فرار کا راستہ نہیں رہا تھا، اس کے لیے میں نے اسے بتایا۔ حیرت ہے، مگر اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا اس سلسلے میں، کیا اب اچانک یہ انکشاف ہوا ہے آپ پر؟ وہ بولی، ہاں، ان دونوں کو اسی نے بھیجا ہے یہاں لاہور، ایک خط دے کر ولسن کے نام۔ یہ خط پڑھو، کیا لکھا ہے اس ذلیل آدمی نے، ذرا مجھے بھی سناؤ اس کو پڑھ کر۔ میں نے اپنی جیب سے خط نکال کر آسیہ کی طرف بڑھا دیا۔ آسیہ نے میرے ہاتھ سے خط لے کر اسے کھولا اور بلند آواز سے پڑھنے لگی۔ اس کمینے ذلیل ربانی نے ولسن کو آئزک کے مارے جانے اور کراچی میں اس یہودی کتے کی مکمل تباہی کی داستان لکھی تھی، اور یہ اطلاع بھی دی تھی کہ میں آئزک کا خاتمہ کرنے کے بعد لاہور پہنچ چکا ہوں، لہٰذا وہ میری طرف سے ہوشیار رہے۔ اس نے لاہور میں ولسن کو فون کر کے ساری تفصیلات سے آگاہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنی رہائش گاہ تبدیل کر چکا ہے وہاں سے، اور چونکہ اس کا موجودہ پتہ ربانی کو نہیں معلوم تھا، لہٰذا اس نے ایک پرانے گاہک کو یہ خط دے کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے راجر اور ہیلن کے بارے میں ولسن کو لکھا کہ وہ جرمنی سے آئے ہوئے ان کے پرانے گاہک ہیں، مگر چونکہ کراچی میں وہ لوگ بری طرح تباہ ہو چکے ہیں، کروڑوں روپے کا مال ضائع ہونے کے علاوہ اب ان کے پاس نہ تو کوئی اڈا رہا ہے جہاں سے وہ مال کی سپلائی کا نظام جاری رکھ سکتے، اور نہ ہی فی الحال ان کے پاس مال ہے، لہذا بیرون ملک اپنی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے ولسن انہیں ان کی طلب کے مطابق مال فراہم کر دے، اور اس وقت تک جب تک کراچی میں دوبارہ کوئی انتظام نہ ہو جائے وہ تمام بیرونی منڈیوں کے ایجنٹوں کو اس کے پاس بھیجتا رہے گا، ولسن انہیں مال سپلائی کرتا رہے اور ربانی کا کمیشن اسے کراچی بھیج دیا کرے۔ میرے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ میں اب وہ جیلانی نہیں رہا ہوں جسے اس نے پچھلی بار پارسل بنا کر بھیج دیا تھا لاہور سے۔ میرے ساتھ اب پوری ایک ٹیم ہے جس کا ہر فرد اپنی جگہ اس طرح فٹ ہے کہ اسے وہاں سے اکھاڑنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بے حد ذہین اور باصلاحیت ساتھی شرافت علی اور امریکہ سے آنے والی ایک اہم رکن الزبتھ فینلی ہم سے ٹوٹ کر غلام جیلانی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے نقصان کے علاوہ آئزک جیسے سرپرست سے محروم ہونا پڑا ہے، اور ہمارے تقریباً تمام ہی ساتھی اور سارے اڈے غلام جیلانی کی نظروں میں آ کر برباد ہو گئے ہیں۔ ان دونوں آستین کے سانپوں نے اہم رول ادا کیا ہے ہمیں تباہ کرنے میں۔ آسیہ نے خط ختم کیا ہی تھا کہ شرافت علی اور انور کمال واپس آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے کبرا اور نظام الدین بھی تھے۔ شرافت علی نے کمرے میں قدم دھرتے ہوئے کہا، یہ کن آستین کے سانپوں کا ذکر ہو رہا ہے بھائی آسیہ بیگم؟ آسیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط شرافت علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ یہ خط پڑھ کر سنا رہی تھی میں۔ اوہ اچھا، یہ شاید وہی خط ہے جو ربانی نے کراچی سے بھیجا ہے راجر کے ہاتھ ولسن کے لیے۔ وہ خط لیتے ہوئے بولا، ہاں وہی ہے، آسیہ نے کہا، لیکن خط پڑھنے سے پہلے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ بھائی جان کی پیٹھ پر ورم بہت ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، انہیں جلد از جلد میڈیکل ایڈ ملنا چاہیے۔ میں نے کبرا کو مخاطب کر کے کہا، اوے کبرا بچے، وہ تیرے مرحوم و مغفور آقا آہو کا جاننے والا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے تیری نظر میں جو پولیس اور تھانوں کے چکر میں پڑے بغیر صرف اپنی فیس سے کام رکھتا ہو؟ کیوں نہیں جی سردار صاحب، ایسے 3 ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح۔ آپ حکم کریں، ابھی لے کر آتا ہوں کسی کو۔ تو پھر جا، شاباش، جلدی سے پکڑ لا کسی کو، اور اس نظام الدین کو ساتھ لے جا، گاڑی میں جانا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا کر لے آنا۔ ڈاکٹر کو کہنا اسی گاڑی میں واپس پہنچا بھی دیا جائے گا اسے، میں نے کبرا سے کہا۔ وہ فوراً نظام الدین کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، سب کو باندھ کے ڈال دیا ہے نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی تھی کسی نے؟ وہ دونوں قابو آ گئے تھے آسانی کے ساتھ؟ ہاں، تم
ان کی فکر نہیں کرو، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی کسی گڑبڑ کا بالکل امکان نہیں رہا ہے۔ کوئی شرافت علی جواب دے کر خط پڑھنے لگا۔ میں نے انور کمال سے پوچھا، یہ لوگ کس طرح آ پڑے تھے تم لوگوں پر، اور تم پر قابو کیسے پا لیا انہوں نے؟ بس کیا بتاؤں آپ کو جیلانی بھائی، دھوکے سے مار کھا گئے ہم، یہاں ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر غافل ہو گئے تھے ہم لوگ، اور اس غفلت سے ہی فائدہ اٹھا گئے۔ اسلحہ اپنا ہم نے الگ کر دیا تھا اپنے پاس سے، ان لوگوں نے یوں اچانک چڑھائی کی تھی یہاں کے، ہمیں اپنا اسلحہ لینے کی مہلت نہیں مل سکی، جبکہ یہ لوگ پوری طرح مسلح تھے۔ شرافت علی بولا، یہ بھی ٹھیک ہی ہوا یار، تم لوگوں کو قابو کرنے کے بعد وہ ہمارا انتظار کرتے رہے، اگر تم بھی ہتھیار سنبھال کر مقابلے پر آ جاتے ان کے تو یہ 2-1 لاشیں یہاں چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور ہم ایک بار پھر ان کی تلاش میں خاک چھانتے پھرتے لاہور تا مرید کے، اور وہ فاطمہ ولسن کو حالات سے بے خبر جان کر ادھر مرید کے میں اس کے گھر پر بیٹھی رہ گئی ہے، اندھیرے میں ماری جاتی۔ آسیہ بولی، ارے تو آپ لوگ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے دشمن کے گھر میں خطرات کے درمیان میں؟ میری پشت میں جیسے انگارے دہک رہے تھے، تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، میں بڑی مشکل سے ہونٹ بینچ کر حلق تک آنے والی کراہوں کو روک رہا تھا، لیکن شاید میرے چہرے کے تاثرات میری اندرونی کیفیت کی چگلی کھا رہے تھے۔ انور کمال میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جیلانی بھائی، معلوم ہوتا ہے تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر آسیہ اور شرافت علی نے چونک کر مجھے دیکھا اور دونوں ایک ساتھ مجھ پر جھک پڑے۔ آسیہ میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تھوڑی سی ہمت سے کام لیں بھائی جان، کبرا ڈاکٹر کو لے کر بس آتا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو میری بہن، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ شرافت علی ہنس کر بولا، بڑا جیدار ہے بھائی شیر میرا، ایسی چوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، بی بی تو فکر نہ کر اس کی۔ باہر سے کار کی آواز سن کر آسیہ جلدی سے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولی، وہ آ گیا کبرا ڈاکٹر کو لے کر؟ میں نے حیران ہو کر کہا، اتنی جلدی کیسے آ گیا وہ؟ جا یار شرافت علی، آگے بڑھ کے دیکھ، کبرا ہی ہے، وہ کوئی مصیبت تو نہیں ہے۔ شرافت علی سے پہلے انور کمال جھپٹ کر دروازے سے جا لگا اور جھانک کر باہر دیکھنے کے بعد بولا، کبرا ہی ہے جیلانی بھائی، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے، مگر یہ کار جس میں سے یہ لوگ اترے ہیں اپنی نہیں ہے، اور وہ نظام دین بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تم لوگ اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ادھر اس صوفے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جس پر میں لیٹا ہوں، کوئی گڑبڑ والی بات ہو تو بے درے گولی مار دینا اس سالے ڈاکٹر کو، مگر ریوالور سائلنسر والا استعمال کرنا، آواز نہ ہو گولی چلنے کی بالکل بھی۔ میں نے کہا، یہ محض احتیاطی تدبیر تھی، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ کبرا ڈاکٹر کے بجائے کسی دشمن کو ساتھ لے آیا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر ہی تھا جو کبرا کے ساتھ آیا تھا، اس نے میری پشت کا معائنہ کر کے بتایا کہ ہڈی تو کوئی بھی متاثر نہیں ہوئی ہے، البتہ گوشت کچلا گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کم از کم 2 ہفتے ضرور لگیں گے۔ اس نے کچھ دوائیں دی اور انجیکشن لگا کر 1 ہفتے مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت دے کر واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شرافت علی اور آسیہ وغیرہ نے مجھے سہارا دے کر بیڈ پر پہنچا دیا۔ میری زخمی پیٹھ نے مجھے چلنے پھرنے سے بالکل معذور کر کے رکھ دیا تھا، لیکن میرے وہ جانثار دوست ساتھی ہمدم جن کے سینے مادر وطن کی محبت سے لبریز تھے اور جو اپنا سب کچھ اس سوہنی دھرتی پر قربان کر دینے کا عہد کر چکے تھے، اس دوران بھی خاموش نہیں بیٹھے رہے تھے۔ شرافت علی اور انور کمال مرید کے جا کر فاطمہ کو اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ولسن کی بیوی کو اور ان تمام کارندوں کو جو وہاں موجود تھے ٹھکانے لگانے کے بعد ولسن کیمیکل فیکٹری میں آگ لگا کر اسے خاکستر کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد جب تک میں بستر پر پڑا رہا، وہ لاہور اور اس کے نواح میں دشمن کے ایک ایجنٹ کو تلاش کر کے ٹھکانے لگاتے رہے۔ راجر اور ہیلن کو دوسرے ہی روز مار دیا تھا فاطمہ نے، البتہ ولسن، اللہ نواز اور جان عالم کو وہ سسکا کر مار رہی تھی۔ فاطمہ نے ان پر تشدد کے وہ سارے حربے استعمال کر ڈالے تھے جن کی یہودیوں نے اسے تربیت دی تھی۔ اس طرح
اس نے ان کے تمام ساتھیوں سارے ٹھکانوں اور ان لوگوں کے نام پتے تک حاصل کر لیے تھے جو باقاعدہ ان کے ساتھی نہیں تھے، مگر ضرورت پڑنے پر انہیں بھاری رقم دے کر کوئی کام بھی لیا جا سکتا تھا۔ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس وقت تک ان تینوں کے سوا کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ ان کی حالت بھی مردوں سے بدتر تھی۔ فاطمہ نے بڑی بے رحمی سے انہیں تختہ مشق بنایا تھا۔ ان کے جسموں سے جگہ جگہ سے گوشت کسا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے ان کے جسموں کو اس طرح داغا گیا تھا کہ ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بس سانسیں چل رہی تھیں، جس سے ان کے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا بس، ورنہ ان میں زندہ انسانوں والی کوئی بات رہی نہیں تھی۔ انہیں دیکھ کر کراہیت آتی تھی۔ انہیں میں نے رات کے وقت اپنی کوٹھی کے لان میں گڑھا کھدوا کر اس میں ڈلوا کے اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کے لیے۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ اور لگن سے میرا علاج کیا تھا اور یہ اس کی مسیحائی ہی تھی کہ تیسرے ہفتے میں بالکل بلا چنگا ہو چکا تھا۔ وہ آہو کا پرانا شناسا تھا، لیکن میں نے اتنے دن میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ اصل میں پیسے سے شناسائی رکھنے والا شخص تھا۔ اس کی محبوب ترین شے پیسہ تھا جو اس کی جیب نوٹوں سے بھر سکتا تھا۔ اس سے وہ کبھی ناآشنائی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کی خدمت ہی اس کا ایمان تھا۔ اچھے اور برے لوگ کہاں نہیں ہوتے، ہر پیشے اور ہر شعبہ زندگی میں ایسے کچھ لوگ مل ہی جاتے ہیں جو کڑکڑاتے نوٹوں کی بو پر کھنچے چلے آتے ہیں۔ ہر جگہ میرا واسطہ ایسے لوگوں سے بہت رہا ہے۔ ایسے لوگ نہ ہوں تو مجھ جیسے اپنی موت آپ مر جائیں۔ چور، ڈاکو، قاتل، اسمگلر وہ لوگ ہیں جن کی کامیاب زندگی انہی لوگوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ان کا تعاون حاصل نہ ہو تو وہ لوگ کسی بھی وقت کسی گندے نالے یا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں۔ پولیس انہیں قانون سے بچائے رکھتی ہے اور یہ زر کے دیوانے ڈاکٹر انہیں ملک الموت کی نظروں سے بچائے رکھتے ہیں۔ اب یہی دیکھے نا، اس وقت یہ ڈاکٹر نیازی دستیاب نہ ہو جاتا، مجھے تو پتہ نہیں میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہو سکتا یا نہیں۔ اس کی مسیحائی نے تیسرے ہفتے مجھے اس قابل کر دیا کہ میرے سینے میں دمن کے خلاف لاوا پکنے لگا تھا۔